السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض احباب قربانی کے متعلق سوال پوچھ رہے تھے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس پر ایک ویڈیو بنا دی جائے تاکہ سب کے لیے آسانی ہو۔ تو آئیے ہم اپنی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ قربانی کی تعریف کیا ہے؟ تو قربانی کی تعریف یہ ہے کہ مخصوص ایام میں مخصوص جانور ثواب کی نیت سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے اللہ پاک کی راہ میں قربان کرنا، تو اس کو قربانی کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 2 یہ ہے کہ قربانی کا حکم کیا ہے؟ تو قربانی کا حکم یہ ہے کہ قربانی کبھی واجب ہوتی ہے اور کبھی یہ سنت ہوتی ہے۔ واجب کی 2 صورتیں ہیں، جیسے مثال کے طور پر کسی نے منت مانی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں قربانی کروں گا، میں اللہ پاک کی راہ میں جانور ذبح کروں گا، تو یہ واجب کی صورت ہوگی۔ اور دوسری یہ کہ قربانی جو عام مالک نصاب پر ہوتی ہے، ایک یہ واجب ہونے کی صورت ہے۔ سوال نمبر 3 یہ ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے؟ تو قربانی واجب ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں جو کہ پایا جانا ضروری ہے۔ نمبر 1، بندہ مسلمان ہو، بالغ ہو، مقیم ہو اور مالک نصاب ہو۔ اگر بندہ مسلمان نہیں ہے تو اس پر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ اگر مسلمان تو ہے لیکن وہ نابالغ ہے، بالغ نہیں ہے، تو اس پر بھی قربانی واجب نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی مسافر ہے، مقیم نہیں ہے، تو قربانی مقیم پر واجب ہے، مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ مسلمان بھی ہے، بالغ بھی ہے، مقیم بھی ہے، لیکن وہ مالک نصاب نہیں ہے، تو اس پر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ سوال نمبر 4 یہ ہے کہ قربانی کا نصاب کیا ہے؟ کتنی مالیت ہو تو قربانی واجب ہوتی ہے؟ تو جس شخص کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولے چاندی یا 52.5 تولے چاندی کی مقدار رقم ہو تو اس شخص پر قربانی واجب ہے۔ اگر کوئی شخص مقروض ہے تو اس کا قرضہ نکال کر اگر اس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے مطابق مالیت ہے، یا مالیت تو تھوڑی ہے لیکن اس کے پاس کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ حاجت اصلیہ سے زائد ہیں اور ان کی قیمت ملا کر یہ نصاب کو پہنچتی ہے، تو اس شخص پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ سوال نمبر 5 یہ ہے کہ حاجت اصلیہ، اس سے کیا مراد ہے؟ حاجت اصلیہ سے مراد وہ چیزیں ہیں کہ جن کی طرف انسان محتاج ہوتا ہے، جن کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر گھر ہے، تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی طرف انسان محتاج ہے، اس کے بغیر انسان رہ نہیں سکتا۔ کپڑے ہیں، مزید جو ہے وہ ضروریات کا سامان ہے، تو یہ چیزیں جو ہے یہ حاجت اصلیہ میں داخل ہیں۔ تو حاجت اصلیہ کو نکال کر ایسا سامان کہ جو پورا سال استعمال نہیں ہوتا، وہ بھی جو ہے وہ نصاب میں اس کو شمار کیا جائے گا۔